السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ زینب میں لے کے آتی ہوں اسلامی ویڈیو۔ ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابو سفیان اور حنظلہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سفیان کا شمار مکہ کے بڑے سرداروں میں ہوتا تھا۔ وہ قریش کے معزز اور بااثر لوگوں میں سے تھے اور ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مختلف جنگوں میں حصہ لیا، جن میں جنگ بدر، احد اور خندق شامل ہیں۔ ان کا کردار اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم مگر مخالفانہ رہا، مگر فتح مکہ کے موقع پر ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی، مگر قریش نے اس صلح کو توڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو ابو سفیان نے خود مدینہ جا کر صلح کی بحالی کی کوشش کی، مگر ناکام لوٹے۔ ان کا دل ابھی تک اسلام کے خلاف تھا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی لڑائی کے مکہ فتح کیا اور عام معافی کا اعلان کیا تو ابو سفیان پر اس اعلان کا گہرا اثر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہوگا۔ یہ جملہ حضرت ابو سفیان کے دل کو بہت بھایا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام طاقت کا نہیں بلکہ رحم اور عدل کا دین ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا۔ ان کا دل اب نور ایمان سے منور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا اور ان کی عزت کو برقرار رکھا۔ دوسری طرف حنظلہ بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی بھی اسلام کی سخت دشمن تھی۔ انہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا اور ان کے جسم کی بے حرمتی کی۔ ان کی یہ حرکت دشمنی کی انتہا تھی، مگر فتح مکہ کے بعد وہ بھی اسلام کی عظمت سے متاثر ہوئی۔ ابتدا میں وہ اسلام لانے سے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتنے سخت اقدامات کیے تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی عورتیں اسلام قبول کرنے آئیں۔ حنظلہ بھی ان میں شامل تھی۔ وہ نقاب میں تھی تاکہ پہچانی نہ جائے۔ جب انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم حنظلہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں حنظلہ ہوں، معاف کر دیجئے، میں گناہ گار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام قبول فرمایا اور ان کے ماضی کو معاف کر دیا۔ یہ نرمی اور کرم دیکھ کر حنظلہ کے دل میں ایمان رچ بس گیا۔ حنظلہ نے بعد میں اسلام میں بڑی محنت سے زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک نیک خاتون بن گئی۔ ان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے بھر گیا تھا۔ ان کا اسلام میں داخل ہونا ایک مثال بن گیا کہ اگر حنظلہ جیسی دشمن اسلام قبول کر سکتی ہے تو کوئی بھی اسلام کے نور سے منور ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت حنظلہ دونوں نے بعد میں اسلام کی خدمت کی۔ ابو سفیان نے اسلام کی فتوحات میں بھی حصہ لیا اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں اموی خلافت کے بانی بنے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام انسانوں کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی سخت دشمن کیوں نہ ہو۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کسی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ توبہ اور معافی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور ان کے لیے اسلام کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابو سفیان اور حنظلہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کی دعوت ہمیشہ محبت، رواداری اور حکمت سے دی جائے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی برتری کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا حسن سلوک کیا کہ وہ خود پگھل گئے۔ حنظلہ کا دل بھی انہی اخلاق کی روشنی سے بدلا۔ انہوں نے اسلام میں داخل ہو کر اپنی سابقہ زندگی پر پشیمانی کا اظہار کیا اور ایک نئی پاکیزہ زندگی کا آغاز کیا۔
حضرت ابو سفیان کی اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں عزت دی، حتیٰ کہ انہیں کچھ مالی عطیات بھی دیے گئے تاکہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ نو مسلموں کے دلوں کو مضبوط کیا جائے۔ حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے دل میں شدید ندامت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، کیا میرا اسلام قبول ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کا دین کتنا رحمت والا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت حمزہ نے دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں حاضر ہوتی، سوالات کرتی اور علم حاصل کرتی۔ انہوں نے اسلامی معاشرت میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام لانے کے بعد اپنی سابقہ مخالفت پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا۔ ان کے ایمان کی پختگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کے دفاع میں پیش رہے اور اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کے ماضی کو بنیاد بنا کر اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان بدل سکتا ہے، اس کی نیت صاف ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت حمزہ اس تبدیلی کی روشن مثالیں ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ تاریخ اسلام میں نہ صرف عبرت آموز ہے بلکہ امید افزا بھی ہے۔ یہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے اور گناہ گار کو ولی بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو عمل سے ثابت کیا۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا بلکہ معافی دی اور دلوں کو جیتا۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس حسن سلوک کو مثال ہے۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ رواداری، محبت اور برداشت سے پیش آئیں، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جو دلوں کو بدلتی ہیں اور انسانوں کو قریب لاتی ہیں۔